ناظرین، سعودی عرب 170 کلومیٹر لمبی ایک ایسی ماڈرن سٹی بنانے جا رہا ہے جس پر نہ ہی گاڑیاں چلے گی اور نہ اس پر روڈ بنائے جائیں گے، بلکہ سیدھی لائن میں بنائے جانے والا یہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شہر بننے جا رہا ہے، جس کو 2030 سے پہلے کمپلیٹ کرنا سعودی کنگ اور پرنس کراؤن کا خواب ہے۔ ثاقب اقبال خان کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سعودی رائل فیملی دنیا کی امیر ترین فیملیز میں شمار ہوتی ہے۔ امریکن بزنس میگزین فوربس اور ویکیپیڈیا کے مطابق سعودی رائل فیملی نہ صرف ملین نہ بلین بلکہ 1.4 ٹریلین ڈالرز کی مالک ہے۔ پاکستانی کرنسی میں اگر بات کی جائے تو یہ اماؤنٹ 1100 کروڑ کے برابر بنتی ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آئیے اس کو اور آسان کر دیتے ہیں۔ جیف بیزوس، ایلن مسک، بل گیٹس، مارک زکربرگ کے ساتھ ساتھ دنیا کے ٹاپ 18 بلینئرز کی دولت کو ملا بھی لیا جائے تو پھر بھی وہ اس شاہی خاندان کی دولت سے مقابلہ نہ کر پائے گی۔ سعودی عرب کی شاہی خاندان کی دولت کا زیادہ تر حصہ ان کو یہاں سے نکلنے والی آئل کی بدولت ملتا ہے۔ آئل نکلنے سے پہلے سعودی عرب صرف ریلیجیس ٹورزم پر ڈیپینڈنٹ تھا، لیکن 1938 میں پہلی بار یہاں آئل دریافت ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سعودی عرب کی کنگڈم کا نقشہ ہی بدل گیا۔ آج سعودی عرب امریکہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے، جو صرف ایک دن میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ بیرل آئل پروڈیوس کر کے 85 ممالک کو فروخت کرتا ہے۔ پر بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں چلنے والا۔ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ریسرچ سے سالڈ ایویڈنس ملے ہیں کہ جو کروڈ آئل پچھلے 150 سال سے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اب جلد ختم ہونے والا ہے، یعنی زمین کے نیچے آئل ریسورسز کا دی اینڈ جلد ہونے والا ہے۔ ریسرچ میں اندازاً بتایا گیا ہے کہ 2052 دنیا سے کروڈ آئل ختم ہو جائے گا یا اس کی کوانٹٹی اتنی کم رہ جائے گی کہ اس کو نکالنا پروفیٹیبل نہیں ہوگا۔ تو آخر 2052 کے بعد سعودی کنگڈم اپنا گزارا کیسے کر پائے گی؟ گزارا تو شاید ہو جائے، پر یہ شاہانہ لائف سٹائل کیسے برقرار رہے گا؟ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ابھی سے ہی سعودی کنگڈم کو آئل کی ڈپینڈنسی سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ دنیا کی طرح اب سعودی عرب بھی ویسٹرن ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اس کے لیے جو سٹی بنائی جا رہی ہے وہ دبئی سے بھی کافی زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ یہ شہر دنیا میں موجود دوسرے شہروں سے کافی زیادہ مختلف ہوگا، کیونکہ جہاں دوسری سمارٹ سٹیز سے سنٹر سے سٹارٹ ہو کر آہستہ آہستہ پھیلی جاتی ہے، وہی یہ سٹی ایک سٹریٹ لائن میں ہوگی، اور وہ بھی 170 کلومیٹر لمبی لائن۔ سو ویلکم ٹو دا لائن۔ یہ لائن سٹی جس کا نام نیوم رکھا گیا ہے، یہ سعودی عرب کی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنے کا سب سے پہلا عمل ہے۔ محمد بن سلمان، جو سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں اور جو ان آفیشلی پوری کنٹری کو چلا بھی رہے ہیں، ان کے ماسٹر پلان میں 2030 تک سعودی کو آئل کی ڈپینڈنسی سے ہٹانا بھی شامل ہے۔ نیام سعودی عرب کی تبوک پروونس میں بنایا جا رہا ہے، جہاں پر گورنمنٹ نے اس نئی سٹی کے لیے ایک اسپیشل زون الاٹ کیا ہے۔ اس کا ایک سائڈ گلف آف عقبہ اور دوسرا سائڈ ریڈ سی کو لگے گا، جبکہ اس کے ساحل سے صرف 5 کلومیٹر دور ایجپشن سٹی شرم الشیخ ہے، جو آلریڈی ایک ٹورسٹ ہاٹ سپاٹ بن چکا ہے۔ دونوں کنٹریز کے حکمرانوں کا پلان ہے کہ نیوم اور شرم الشیخ کو ایک برج کے ذریعے بھی کنیکٹ کیا جائے گا، جس سے دونوں کو نہ صرف ٹورزم میں فائدہ ہوگا بلکہ دونوں کے درمیان اسرائیل کو بائی پاس کر کے ایک لینڈ کنیکشن بھی بن جائے گا۔ سعودی عرب گورنمنٹ کی طرف سے
نیام کا جو نقشہ پلان کیا گیا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ کراؤن پرنس کا کہنا ہے کہ لائن سٹی کے بے شمار فائدے ہیں اور یہ دنیا کو نیکسٹ لیول تک لے کر جانے میں ایک رول ماڈل ثابت ہوگا۔ یہ سٹی 3 لیولز پر پھیلی ہوگی، جس میں گراؤنڈ لیول پہ نہ ہی گاڑیاں چلے گی اور نہ ہی کوئی روڈ بنے گا، بلکہ یہ لیول نیچر سے بھرپور ہوگا جہاں صرف پیدل چلنے والوں کی جگہ ہوگی۔ دوسرے لیول کو سروس لیئر کا نام دیا گیا، جس میں ساری کمرشل ایکٹیویٹیز جیسا کہ شاپس، آفیسز اور مالز ہوگی۔ اس لیول پہ روڈز ہوں گے اور گاڑیاں بھی اسی لیول پہ چلے گی۔ نیام کا تیسرا لیول اس سٹی کی بیک بون ثابت ہوگا، کیونکہ یہاں الٹرا ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا جائے گا جو لوگوں کو 170 کلومیٹر پر پہلے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف 20 منٹ میں پہنچانے کی قابلیت رکھے گا۔ نیام دنیا کی باقی سٹیز کے مقابلے میں بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، کیونکہ یہ پوری سٹی اس میں موجود الیکٹریکل سسٹم، ٹرانسپورٹ سسٹم، انڈسٹری سب کچھ رینیویبل انرجی کے ذریعے چلے گا۔ یعنی جو آئل 2052 میں ختم ہونے جا رہا ہے، نیام کے لیے وہ 2030 میں ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ لائن سٹی جہاں ریڈ سی کے ساحل سے گزرے گی، وہی اس کا زیادہ تر حصہ 4500 فیٹ اونچے پہاڑوں سے بھی نے اس حصے کو ٹروجینا کا نام دیا ہے۔ ٹروجینا کی کنسٹرکشن کے لیے کسی بھی پہاڑ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ اسی نیچرل لینڈسکیپ کی خوبصورتی کو استعمال کر کے اس میں لینڈ ڈیولپمنٹ کی جائے گی، جہاں ورٹیکل ویلیج، آؤٹ ڈور اسکائی ریزورٹس اور ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین ٹرانسپورٹ سسٹم، ہیلتھ سینٹر اور لگژری انٹرٹینمنٹ سینٹرز بھی بنائے جائیں گے۔ اس لائن سٹی کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسی بنائے رکھی گئی ہے کہ دنیا کی 40% پاپولیشن یہاں صرف 4 گھنٹے میں پہنچ سکتی ہے، اور سعودی کراؤن پرنس کا ٹارگٹ یہاں 2052 تک 1 ارب پاپولیشن اٹریکٹ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی ایڈوانس اور فیوچرسٹک سٹی پر خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک آئے گا۔ سعودی عرب گورنمنٹ نے نیوم پروجیکٹ کے لیے $500 بلین کا بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے، جو تقریباً 38,500 ارب روپے ہوتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو اور کچھ ہو نہ ہو 1000 ایکڑ پر رائل سویٹس بنائے جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں سب سے مین سوال پر، یعنی الٹرا ہائی سپیڈ ٹرین جو دنیا میں پہلی بار پریکٹیکلی نیوم میں استعمال ہوگی۔ یہ ہائی سپیڈ ٹرین 482 کلومیٹر پر ہار سے ٹریول کر کے صرف 20 منٹ میں لائن سٹی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ سکے گی۔ کہ اس لیول کی فیوچر سٹی اور اس میں یوز ہونے والی ٹیکنالوجی کو 2030 تک بنانا پاسبل ہے، لیکن نیوم پروجیکٹ کا ویژن اور اس پر کی جانی محنت سے ایک بات تو واضح ہے کہ سعودی کنگڈم اپنے فیوچر کو لے کر کافی سیریس ہے اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ثاقب اقبال خان کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔